اللهم صل على محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صلوات بڑی. اللہ رب العزت بحق محمد وآل محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس موعظے کو، اس عزاداری کو، ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالأخص عزیزان کے والد مرحوم جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے، ان کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، آج ظہر نماز جمعہ آپ نے پڑھی اور وہاں بھی وقت لگا، یہاں بھی کافی دیر سے مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں، تو تھک جانا تو یہ بدن کا خاصہ ہے. آپ تھکے ہوئے ہوں گے. میں زیادہ آپ کو زحمت سماعت نہیں دوں گا، جلدی دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. لیکن میری خواہش یہ ہے کہ یہ جو دور بیٹھے ہیں نا، ذرا قریب آ جائیں. میرے بعد والے جو آئیں گے وہ پیچھے بیٹھتے رہیں گے. مولوی کچھ نہیں کہتے، قریب بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ تعالی. اب بھی آ جائیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ یا اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعجل۔ آپ نے سماعت فرمایا یہ ایصال ثواب اور بلندی درجات کی مناسبت سے مجلس منعقد ہوئی ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں کچھ مرنے والے، خوش نصیب ہوتے ہیں کچھ اس دنیا سے انتقال کر جانے والے، جن کے وارث انہیں مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتے ہیں، انہیں یاد رکھتے ہیں، انہیں فراموش نہیں کرتے ہیں، انہیں اپنی دعاؤں میں، اپنی نیکیوں میں انہیں اپنے ساتھ شامل رکھتے ہیں۔ اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے کسی بندے کو اس کے انتقال کے بعد ایسے وارث مل جائیں جو اس کے نامہ اعمال کو بند نہ ہونے دیں۔ ظاہر ہے آپ سماعت فرما رہے تھے، بڑی دقیق علمی گفتگو قبلہ فرما رہے تھے۔ میں تو طالب علم ہوں، سادہ سادہ لفظوں میں باتیں کرنے کا عادی ہوں۔ موت برحق ہے، موت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ موت ہر وہ بندہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ہے۔ موت بس اس ایک ہستی کو نہیں ہے جو آیا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ باقی جو بھی ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی اپنی مصلحت ہے۔ ہم تو بیچارے ہیں، نہ آنے میں اپنا کوئی اختیار ہے نہ جانے میں کوئی اختیار ہے۔ وہ کوئی اتنا بڑا قادر ہے، کسی کو بھیجنا چاہے کائنات کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ وہ اتنا بڑا قادر ہے، وہ اتنی طاقت والا ہے، وہ اتنی قدرت والا ہے۔ اگر اللہ کی مصلحت تقاضا کرے میں نے اس بندے کو دنیا میں بھیجنا ہے، اور عزیزو زمانے کا فرعون روکنے پہ تل جائے، وہ کوئی اتنا بڑا قادر ہے جسے بھیجنا چاہتا ہے اسے بھیج کے اسی فرعون کی گود میں پروان چڑھاتا ہے۔ وہ بڑا قادر ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تھوڑی دیر توجہ کرنا ہے۔ اللہ بھیجنا چاہے کسی کو تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ وہ کسی کو بلانا چاہے تو کسی میں مجال انکار نہیں ہے، وہ بلا لیتا ہے۔ بڑے پیار والے بھی اگر اظہار محبت کر دیں، ابراہیم خلیل اللہ اسرائیل آ جائیں، ابراہیم آئیے چلیں، کہاں چلیں؟ کہ واپسی کا وقت ہو گیا۔ کہ اسرائیل تمہیں پتہ نہیں ہے میں اللہ کا خلیل ہوں۔ کیا کوئی دوست بھی کسی دوست کو مارتا ہے؟ اللہ سے کہو میں تو تیرا دوست ہوں، میں تو تیرا خلیل ہوں۔ کیا خلیل بھی کسی خلیل کو مارتا ہے؟ حضرت اسرائیل نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، میرا اللہ تیرا خلیل یہ کہتا ہے، کیا دوست بھی کسی دوست کو مارتا ہے؟ ارشاد پروردگار ہوا، اسرائیل جا میرے خلیل سے کہے، کیا کوئی دوست بھی کسی دوست کے پاس آنے سے انکار کرتا ہے؟ وہ تو بلانا چاہے تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، وہ بلا لیتا ہے۔ وہ بھیجنا چاہے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ یہی سمجھنے کی بات ہے عزیزو، ہم تو بیچارے ہیں، بھیجے ہوئے آتے ہیں، بلائے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ نہ آنے میں اپنا اختیار ہے نہ جانے میں اختیار ہے۔ وہ بھیج دیتا ہے تو ہم آ جاتے ہیں،
وہ بلا لیتا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں، بس یہی زندگی ہے۔ سمجھنے والی بات ہے، نہ آنے میں اختیار ہے نہ جانے میں اختیار ہے۔ پتہ نہیں کس کی سازشوں میں بیچارہ سازشوں کا شریک ہو کے آنے اور جانے کے درمیان تھوڑے سے عرصے میں اپنی مرضیاں کرنے لگتا ہے۔ جب آنے میں بھی اپنی مرضی نہیں ہے، جانے میں بھی اپنی مرضی نہیں ہے، تو آنے اور جانے کے درمیان تھوڑے سے عرصے میں اپنی مرضیوں کا مالک کیسے بن گیا؟ جو اپنی مرضیوں کا مالک بنتا ہے وہ گمراہی کے راستے پہ چلتا ہے، اور جو اس کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں انہیں وہ اتنی عزت عطا کرتا ہے، اپنے قرآن میں ان کے قصیدے پڑھتا ہے کہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، میرے یہ بندے تو وہ ہیں جو چاہتے ہی وہ ہیں جو میں چاہتا ہوں۔ وہ ان کے قصیدے پڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے ایصال ثواب کی مجلس سے عزیزو توجہ چاہوں گا میں۔ اللہ نے اس دنیا میں بھیجا، اللہ نے بڑی عزت دی ہے انسان کو، اپنی ساری مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ نے انسان کو ساری مخلوقات میں سب سے عظیم مخلوق بنایا ہے، اور خود اس کی تخلیق پہ ناز کرتا ہے۔ صرف ناز ہی نہیں کرتا، قسمیں اٹھا اٹھا کے اپنی تعریف کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ایک قسم نہیں، دو قسمیں نہیں، 4 قسمیں کھا کے اللہ کہتا ہے مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، مجھے بلد الامین مکہ کی قسم۔ 4 قسمیں کھا کے اللہ کہتا کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے اس انسان کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ ناز کرتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، میں کتنا خوبصورت بنانے والا خالق ہوں، اتنا عظیم، اتنا حکیم، اتنا دانا، اتنا قادر، اتنا حسن تدبیر رکھنے والا ہے اللہ۔ وہ حضرت آدم کے وقت جو ماڈل بنایا تھا نا، جو عضو جہاں رکھنے کے لائق تھا وہاں رکھ کے خلق فرمایا۔ کتنا پرانا ماڈل ہے۔ جب حضرت آدم کو بنایا تھا نا، پیشانی یہیں بنائی تھی، آنکھیں یہیں رکھی تھی، ناک یہیں رکھا تھا، منہ یہیں بنایا تھا، ٹھوڑی یہیں رکھی تھی، گردن یہیں رکھی تھی، شانے یہیں بنائے تھے۔ اتنا پرانا ماڈل ہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی کبھی کسی بندے کے ذہن کے کسی نہا خانے میں یہ تصور ہی نہیں آیا ذرا تھوڑی سی شیپ چینج ہو جائے۔ کتنا حکیم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میری بات سمجھ آ رہی نا عزیزو؟ کتنا حکیم ہے، کتنا قادر ہے، کتنا حسن تدبیر رکھنے والا ہے۔ اور اتنے عرصے بعد کہو چلو یار اتنا پرانا جو ماڈل ہو گیا ہے ذرا ماڈل چینج ہو جائے، ذرا آنکھیں ماتھے پہ چلی جائیں، ذرا 2 کی بجائے 1 آنکھ ہو جائے، ذرا بادامی آنکھ یوں لگی ہے ذرا یوں ہو جائے۔ کوئی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ سمجھ نہیں آنی جانی چاہیے وہ بنانے والا کتنا بڑا مدبر ہے، کتنا بڑا علیم اور عالم ہے۔ اتنے عرصے بعد بھی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس انسان کو عزت عطا کی اللہ نے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو عزت دی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں عزت دی ہے۔ ایک عزت کی مثال، سینکڑوں مثالیں اللہ ہمارے علماء نے نقل کی ہیں کتب اخلاقیہ میں، صرف ایک مثال۔ یہ جتنے اطراف میں تمہارے شہر میں تمہیں کھانے پینے والی چیزیں ملیں گی نا، جنہیں بھوک لگتی ہے، ہیں کبھی دیکھا ہے ایسی چیزوں کو جنہیں بھوک لگتی ہے؟
نہیں دیکھا؟ اب بکری، گائے، بھینس، اونٹ دیکھیں نا، انہیں بھوک لگتی ہے، انہیں پیاس لگتی ہے۔ جب انہیں بھوک لگتی ہے نا تو وہ خوراک کی طرف جھکتے ہیں۔ کسی بڑے سے برتن میں ان کی خوراک رکھی ہوتی، کسی کھرلی میں ان کی خوراک رکھی ہوتی، ادھر جھکو وہاں سے کھاؤ۔ کسی بالٹی میں پانی رکھا ہے، جھکو وہاں پیو۔ اللہ نے انسان کو عزت دی ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، تو اپنی خوراک کی طرف سے جھک نہیں، تو ہاتھ بڑھا، میری نعمت بلند ہوتی ہوئی آئے گی۔ تجھے عزت دی ہے میں نے، تجھے شرف عطا کیا ہے میں نے، تجھے خوراک کی طرف بھی جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہاتھ بڑھا، یہ بلند ہوگی۔ اگر یہی اللہ اس بندے کو ایسا بنا دیتا، تو بھی جھک، کسی ڈونگے میں منہ دے کے کھا، کسی دیگچی میں منہ دے کے کھا، اس کی حیثیت کیا رہ جاتی؟ اللہ نے اسے عزت عطا کی۔ وہ جانوروں کا کام ہے، وہ ایسے کھائیں۔ تو میرا بندہ ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، تو میری مخلوق میں سب سے عظیم مخلوق ہے نا، تو ادھر نہ جھک، تو صرف میرے سامنے جھک، کسی اور کے سامنے نہ جھک۔ میں تجھے اتنی عزت دوں گا، تو میرے سامنے جھک جا، میں ساری کائنات کو تیرے سامنے جھکا دوں گا۔ یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ توجہ چاہوں گا میں، اللہ نے انسان کو عزت دیا، اللہ نے انسان کو شرف عطا کیا۔ تو انسان ہے نا، تو حیوان تھوڑی ہے۔ تجھے خوراک کے لیے بھی جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا، اب ظاہر ہے اس کی غرض تخلیق کچھ اور ہوگی، حیوان کی غرض تخلیق کچھ اور ہوگی۔ تیرا کام وہ نہیں ہے جو حیوانوں کا کام ہے، ان کو میں نے کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا، تجھے میں نے کسی اور مقصد کے لیے، ہم دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں کیا تجھے میں نے۔ اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میرے بندے زمین میں جو کچھ ہے نا، یہ میں نے تیرے فائدے کے لیے خلق کیا ہے، یہ سب کچھ تیرے لیے پیدا ہوا ہے، یہ سارے ریت کے ٹیلے تیرے لیے ہیں، یہ سارے فصلیں تیرے لیے ہیں، یہ سورج کی روشنی تیرے لیے ہے، یہ چاند تیرے لیے ہے، یہ رات کی ٹھنڈک تیرے لیے ہے، یہ نسیم سحر تیرے لیے ہے، یہ گرمیاں تیرے لیے ہیں، یہ سردیاں تیرے لیے ہیں، یہ پہاڑ تیرے لیے ہیں، یہ سمندر تیرے لیے ہیں، یہ پہاڑوں کے اندر چھپے ہوئے خزانے یہ تیرے لیے ہیں، یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ تجھے ان کے لیے پیدا نہیں کیا، تجھے دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا، تو یہاں رہنے کے لیے خلق ہی نہیں ہوا۔ میرے امیر فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، میرے امیر فرماتے ہو دنیا والو، اللہ نے تمہیں اس دنیا کے لیے خلق نہیں کیا، تمہیں کسی اور کائنات کے لیے خلق کیا ہے، یہاں کے لیے خلق نہیں ہوئے۔ یہاں تو یہ کمرہ امتحان ہے بھائی، کمرہ امتحان کو زندگی گزارنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس بچے سے پوچھو جو کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوتا، ہاں اسے پتہ ہوتا ہے حالت کیا ہے، ایک وہ سوئی کی، وہ سیکنڈ کی سوئی ٹک ٹک کرتی ہے نا، وہ اس بچے کے دل پہ ضربے مار رہی ہوتی ہے، یہ تو گزر رہا ہے ٹائم، یہ تو گزر رہا ہے ٹائم۔ میرے معصوم فرماتے ہیں تو بھی سمجھ، تو بھی کمرہ امتحان میں بیٹھا ہے، کاش اس گھڑی کی ٹک ٹک تیرے دل پہ بھی اثر کرتی، تجھے بھی پتہ چلتا میری زندگی کی گھڑی چل رہی ہے۔ یہ تو قید خانہ ہے، قید خانے تو سزائیں بھگتنے کے لیے ہوتے ہیں بھائی، یہ دنیا تو پل ہے، پلیں تو عبور کرنے کے لیے ہوتی ہیں، یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے، مسافر خانے تو سستانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اتنی نعمتیں تمہارے لیے خلقی ہیں، ہاں یہ گرمیوں میں تھوڑی دیر لوڈ شیڈنگ ہو جائے، کوئی فرق پوندا ہے تھے؟ بولو، 2 3 4 گھنٹے کے لیے بجلی چلی جائے، فرق پڑتا ہے؟ اور اگر یہ کبھی سورج نہ نکلے، سورج اللہ روک دے، آج طلوع نہیں ہونا، معصوم فرماتے ہیں اگر یہ سورج نہ نکلے نا
تمہاری فصلیں تیار نہ ہو، اگر رات کو چاند نہ نکلے تمہارے پھلوں میں مٹھاس پیدا نہ ہو۔ اللہ نے کتنی نعمتیں بنائی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے نعمتیں روک دینا زندگی کا نظام معطل ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، لیکن یہاں تمہیں رہنے کے لیے خلق نہیں کیا۔ ہاں پر کتنا کریم ہے اللہ، عزیزوں کتنا مہربان ہے اللہ، کتنا کرم کرتا ہے، کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے۔ میں نے کسی عقائد کی کتاب میں نہیں پڑھا کہ اللہ نے ان جانوروں کے لیے کسی کو نبی بنا کے بھیجا ہو۔ گائے کو ہدایت کے لیے اللہ نے کسی کو نبی بنایا، بھینسوں کو ہدایت کرنے کے لیے اللہ نے کسی کو نبی بنا کے، میں نے نہیں پڑھا، اگر کسی کے مطالعہ میں ہو تو میری رہنمائی کر دے۔ اللہ نے انہیں ہدایت تکوینی عطا کی، اللہ انہیں جیسا دیکھنا چاہتا تھا نا اللہ نے ویسا بنا کے بھیج دیا۔ وہ تو بیچارے ہیں حدوں سے تجاوز ہی نہیں کرتے، جیسا اللہ نے بنانا تھا، جیسا دیکھنا تھا ویسا ہی انہیں بنا کے بھیج دیا۔ وہ اپنی حدوں میں رہتے ہیں، بکری گائے نہیں بنتی، گائے بھینس نہیں بنتی، بھینس اونٹ نہیں بنتا، وہ اپنی حدوں میں رہتے ہیں۔ شہد کی مکھی شہد بناتی ہے، جالا نہیں بنتی، مکڑی جالا بنتی ہے، شہد نہیں بناتی۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم۔ سورہ یاسین اللہ کہتا ہے ہم نے سورج کے راستے بنائے، یہ اپنے راستوں پہ چلتا ہے، ہم نے چاند کی منزلیں بنائی ہیں، یہ اپنی منزلیں طے کرتا ہے، نہ سورج چاند سے آگے نکلتا ہے، اپنی راستے پہ چلتا ہے۔ ہم نے جیسا بنانا تھا ویسا اسے بنا دیا ہے، اس کی راہیں مقرر کر دی ہیں، وہ اپنی راہوں پہ چلتا ہے۔ ایک انسان ایسا ہے جو بندہ ہو کے خدا بننے کی کوشش کرتا ہے بندہ خدا بننے کی نہیں کوشش کرتا ہے۔ یہ فرعون کون تھا؟ خدا بننے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ نمرود کون تھا؟ یہ شداد کون تھا؟ اور وہ تو بدبخت خدائی کے دعوے کر کے مردود ہو گئے، ورنہ یہ خواہش تو ہر کسی کے اندر پنپتی ہے نا، نہیں پنپتی؟ میری بات مانی جائے، میری بات سنی جائے، جو میں کہوں وہ ہونا چاہیے، مجھ سے محبت کی جائے، میرا فرمان چلنا چاہیے، میری ہی بات مانی جائے، مجھ سے بڑا کوئی نہ ہو، میرے پیچھے چلے، میری اقتدا کریں، یہ سب وہی تو ہے نا۔ یہ ہے اس کا کرم، یہ ہے اس کا احسان۔ یہ ساری خواہشیں بندے کے اندر رکھ کے پھر ان خواہشوں کو کنٹرول کر کے بندگی کے ڈھنگ سکھانے کے لیے محمد جیسا نبی دیا، علی جیسا امام عطا کیا۔ ان خواہشوں کو کنٹرول کیسے کر، تو نے میری بندگی کیسے کرنی ہے، یہ ڈھنگ سکھانے کے لیے یوں ہی نہیں بھیج دیا جا زندگی گزار کے آج۔ کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، اٹھنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، ہاں بچے ہیں، شادیاں کرنی ہیں، میکے ہیں، سسرالی ہیں، شاید کیسے زندگی گزارنی ہے کہ میرے حبیب کو دیکھو نا، وہ تھکتا بھی ہے، وہ کھاتا بھی ہے، وہ پیتا بھی ہے، وہ سوتا بھی ہے، وہ اٹھتا بھی ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، اس کے میکے بھی ہیں، اس کے سسرال بھی ہیں۔ اس سے دیکھو نا میرا حبیب ہو کے یہ سارے کام کر کے میری بندگی کیسے کرتا ہے نا، اس کو دیکھو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں نے محمد عربی کو تمہارے لیے آئیڈیل بنا دیا ہے، تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے، تمہارے لیے الگو بنایا ہے، میں نے اسے تمہارے لیے سمبل بنایا ہے، اسے دیکھو، اسے دیکھو۔ اللہ نے کتنا کرم کیا، یعنی دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے عملی نمونے دیے۔ صرف قرآن بھیج دیتا اللہ، صرف قرآن بھیج دیتا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ نے ہدایتیں لکھی ہیں کہ نہیں لکھی؟
کیا کر رہے تم نے بھئی؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم اے ایمان والو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اللہ نے قرآن میں کہا واتموا الحج والعمرۃ للہ. کون سا حکم ہے جو بیان نہیں کیا اللہ نے؟ سب کچھ تو بیان کر دیا نا اللہ نے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. دینا کی مہر لگا دی نا. دین مکمل ہو گیا ہے نا. ہاں دین مکمل ہو گیا. اسلام پسندیدہ دین بن گیا. نعمتیں تمام ہو گئی ہیں. قرآن جیسی کتاب ہمارے سامنے. کیا ضرورت تھی نبی کی؟ کیا ضرورت تھی امام کی؟ اللہ جانتا ہے, اللہ سمجھتا ہے. وَهُوَ يَعْلَمُ ضَمِيرَ الصَّامِتِينَ. وہ تو گونگوں کے دل کے راز بھی جانتا ہے. وہ تو جانتا ہے گونگے کے راز بھی نا. جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ وہ جانتا تھا یا قیامت والے دیہاڑے نہ سارے اعتراض کرنا میرا اللہ میں تو سرائکی تھا, تیری کتاب عربی میں تھی, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی, میں نے کبھی اپنے لیے پڑھی ہی نہیں, میں نے تو مردوں کی بخشش کے لیے پڑھی. میں یہی سمجھتا رہا یہ مردے بخشوانے والی کتاب ہے. ہاں کوئی فوت نہیں ہو رہا نا, روح نہیں نکل رہی, سورہ یاسین پڑھو بڑی آسانی سے نکل جائے ہے نا. پھر سوئم پہ پڑھو, پھر جمعرات کو پڑھو, پھر چیلم پہ ختم قرآن کرو, پھر ششماہ ختم پہ آ جاؤ قرآن ختم کرو. خود نہیں کر سکتے ہو تو امام رضا کمپلیکس سے بچیاں اور بچے منگوا لو ہے نا. میں تو پڑھا ہی نہیں نا, میں تو پڑھ نہیں سکا قرآن نا. میں نے سارے ڈائجسٹ پڑھ لیے, میں نے سارے ناول پڑھ لیے, میں قرآن نہیں پڑھ سکا. اور پڑھا بھی ہے تو مردے بخشوانے کے لیے. اس میں اللہ بندے سے بات کیا کر رہا ہے؟ کبھی میں نے اپنے لیے پڑھا ہی نہیں. میرے اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. میں نے سمجھا یہ مردے بخشوانے والی کتاب ہے, یہ تو برکت والی کتاب ہے. میں روز اٹھاتا تھا, روز چومتا تھا, روز ماتھے پہ لگاتا تھا, روز اوپر والی الماری کے اوپر رکھتا تھا, کسی بچے کا ہاتھ نہ پہنچے. میں تو برکت والی کتاب سمجھتا رہا, میں تو مردے بخشوانے والی سمجھتا رہا. میں تو سرائکی تھا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا یہ عربی کی کتاب تھی, مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو نے کہا کیا ہے؟ اللہ جانتا تھا یہ بہانے بنائے گا. اس نے صرف کتاب نہیں بھیجی, اس کتاب کو سمجھانے کے لیے اس نے 12 معصوم استاد بھی بھیجے, اس نے ساتھ کردار بھی بھیجا. کتاب سمجھ نہیں آتی نا, کردار تو دیکھنا. کردار کی تو کوئی زبان نہیں ہوتی, کردار کی تو زبان نہیں ہوتی. بہانہ نہیں بنے گا یہ تو عربی تھی مجھے سمجھ نہیں آئی. یہ تو سمجھ لگ جائے گی نا. ہو کے پیغمبر کا, ہو کے اللہ کا محبوب, ہو کے خدا کا محبوب, ہو کے محبوب کبریا, ہو کے لولاک لما خلقت الافلاک کا مصداق اتم. اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. سمجھ نہیں آ جائے گی میں نے کرنا کیا ہے. ہاں اس نے کبھی خیانت نہیں کی, اس نے کبھی کسی کو اذیت نہیں دی, اس نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی, اس نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی. یہ حلال کھاتا ہے, اس سے سیکھ, اس سے سیکھ. میں نے کردار بھیجے, احسان کیا اللہ نے, اللہ نے مہربانی کی ہے. بڑا کریم ہے اللہ. ہم بھولے ہوئے ہیں, ہم بھٹکے ہوئے ہیں, ہم اس اللہ سے روٹھے ہوئے ہیں. ہم وہ نہیں روٹھا ابھی. جس دن وہ روٹھ گیا نا پھر یہ سورج طلوع نہیں ہوگا. جس دن وہ روٹھ گیا نا پھر آنکھیں ہوں گی, آنکھوں میں نور نہیں ہوگا. جس دن وہ روٹھ گیا نا پھر زبان ہوگی, زبان میں بولنے کی طاقت نہیں ہوگی. ہاں میرے مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں, میرے امیر کا فرمان ہے, لوگو ابھی لکھنے والے لکھ رہے ہیں, لوگو ابھی دعائیں اوپر جا رہی ہیں, لوگو ابھی آسمانوں کے دروازے کھلے ہیں. قبل اس کے کہ وہ دروازے بند ہو جائیں, قبل اس کے کہ دعائیں اوپر جانا بند ہو جائیں, قبل اس کے کہ لکھنے والے ہاتھ اٹھا لیں, تم پلٹ آؤ, بس کرو, واپس آ جاؤ, تم بندے بن جاؤ.
تم پلٹ آؤ، وہ تمہارا انتظار کرتا ہے۔ کتنا کریم ہے اللہ، کتنا مہربان ہے خالق۔ آج کل تو میڈیا بڑا فاسٹ ہے نا، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح نا، چھوٹے چھوٹے اقتدار والے، ذرا ذرا اقتدار رکھنے والے اپنے مخالفین کو کتنا بدنام کرتے ہیں، کتنا برباد کرتے ہیں، کتنا دنیا میں ذلیل کرتے ہیں، انہیں سر اٹھا کے چلنے کے لائق نہیں چھوڑتے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اقتدار والے، وہ کائنات کا مالک مطلق بندوں کے گناہوں سے واقف ہو کے بھی پردے دے دیتا ہے۔ میرا بندہ شرمندہ نہ ہو، میرا بندہ، اللہ اکبر۔ میرے معصوم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، میرے امام سے کسی صحابی نے پوچھا، فرزند رسول، یہ جب فرشتوں کے وقت شفٹ چینج ہوتی ہے نا، فرشتے بھی جاتے ہیں، نامہ اعمال بھی ساتھ لے جاتے ہیں، یہ فرشتے جانے کے بعد تو سمجھ آتی ہے، وہ روز نامچہ ساتھ کیوں لے جاتے؟ وہ یہی رہنے دیں، نیا آئے اس سے اگلی تاریخ ڈال کے لکھنا شروع کر دے۔ وہ نئے آتے ہیں، وہ نئے کاغذ نیا روز نامچہ لے کے آ رہے ہیں، وہ الگ لکھ رہے ہیں، پہلے والا ساتھ لے جاتا ہے۔ میرے معصوم امام نے فرمایا، اس لیے اللہ فرشتوں کے ساتھ اس دن کا روز نامچہ بھی بھیج دیتا ہے کہ آج آنے والے نئے فرشتے کو بھی پتہ نہ چلے میرے اس بندے نے کل میری نافرمانی کیا کی تھی۔ کتنا مہربان ہے، کتنا لطیف کریم ہے، کتنی محبت کرتا ہے، اپنے گستاخ بندے سے بھی بدنام نہ ہو جائے، فرشتے کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتا۔ اس سے روٹھے ہوئے ہو، اس سے باتیں نہیں کرتے ہو، اس کے گھر کے سامنے سے بے پرواہ ہو کے گزر جاتے ہو، اس کی طرف سے دعوت آتی ہے کان نہیں دھرتے ہو۔ جو اتنا مہربان ہے، جو اتنا کریم ہے، وہ بارش برسانے سے پہلے بشارت کی بہترین ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے۔ ہاں، اللہ اکبر۔ وہ مومن کو بخشنا چاہتا ہے نا، جب مومن کو معصوم فرماتے، کتنا کریم ہے۔ جس مومن کو قیامت میں بخشنا چاہتا ہے نا، اسے مرنے سے پہلے بیمار کر دیتا ہے۔ جب یہ بیمار ہوگا نا، بیماری کی درد کی شدت کی وجہ سے پہلو بدل کے کہے گا نا، ہائے اللہ، ہائے اللہ، ہائے اللہ۔ میرے معصوم فرماتے ہیں اس وقت اس کے گناہ اس طرح جھڑیں گے جیسے سردیوں میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ کتنا کریم ہے۔ مومن کو قیامت والے دن بخشنا چاہتا ہے، قیامت والے دن میدان محشر میں بھی میرے بندوں کو پتہ ہی نہ چلے یہ میرا کتنا گناہگار تھا، پہلے ہی اس کے گناہ معاف کر کے دنیا سے بھیجوں۔ کتنا کریم ہے۔ ہم اس سے روٹھے ہوئے ہیں، ہم اس سے محبت نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کی دعوت پہ لبیک نہیں کہہ رہے۔ انتظار کر رہا ہے اللہ، آ جاؤ۔ بخشنا چاہتا ہے، نوازنا چاہتا ہے، سرفراز کرنا چاہتا ہے، اور خدا شاہد ہے وہ بندے کو تانے بھی نہیں دیتا۔ میرے علاقے میں تو بھائی بھائی لڑتے ہیں، یہاں کا مجھے نہیں پتا۔ جب دو سگے بھائی آپس میں ناراض ہو جائیں کسی بات سے، لڑ پڑیں، تو اتنے ناراض ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک نہیں ہوتے ہیں نا۔ ہاں، خوشی میں نہیں آنا، بیٹے کی شادی ہے، بھتیجے کی شادی ہے، نہیں آنا، اور اس کے باپ سے میرے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، بڑا ایسا ہے۔ گلی میں سامنے آتا ہوا نظر آئے تو گلی تبدیل کر جاتے ہیں، بھائی آ رہا ہے گلی تبدیل کر جاتے ہیں۔ ہاں، قطع تعلق ہے نا۔ ہاں، ایک روایت پیغمبر کی اکلوتی بیٹی فرماتی ہے، لیا اور علاقے کے غیورو، رسول کی اکلوتی بیٹی فرماتے ہیں، دو مومن لڑے ہوئے، ان میں سے جو پہلے صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے گا میں فاطمہ اس کی جنت کی ضامن ہوں۔ چھوڑ اپنی انا کو، چھوڑ اپنی ملکیائی اور خانگی کو، نکل اس چکر سے، اپنی آخرت بنا۔ ہاں، اللہ اکبر۔ یہ دو بھائی لڑے نا آپس میں،
کوئی سید آ جائے، کوئی عالم دین آ جائے، منانے بیٹھ جائے، اور بھائی بھی لڑتے ہیں آپس میں، سیانے بڑوں ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں نا تو تانے ضرور دیتے ہیں. یہ سید نہ آتا نا میرے دروازے پہ میں کبھی تجھے معاف نہ کرتا. یہ عالم چل کے نہ آ جاتا نا، اس نے اپنا امامہ میری گود میں رکھ دیا تھا، مجھے شرم آ گئی نا، میں نے تجھے معاف کر دیا، ورنہ کبھی معاف نہ کرتا. تو نے مجھے یہ کہا تھا، تو نے مجھے یہ کہا تھا، تو نے مجھے یہ کہا تھا، تو نے فلاں چوک میں فلاں شریکوں کی محفل میں مجھے یہ کہا تھا. اور سگا بھائی سگے بھائی کو معاف کرتا ہے نا، ساری زیادتیاں یاد دلواتا ہے. میرا اللہ کتنا کریم ہے، 80-90 سال کا بوڑھا گستاخ معافی مانگنے آئے نا، معاف بھی کرتا ہے، پچھلیاں یاد بھی نہیں کرواتا. کیوں نہیں آتا؟ اللہ اکبر، کیوں نہیں آتا؟ کیوں اس سے روٹھا ہوا ہے بھائی؟ میرے معصوم فرماتے ہیں یہ جو بندے ہیں نا، بندے گناہ کرتے ہیں نا، بندے گناہ کرتے ہیں، توبہ بھی بندہ کرتا ہے. اس بندے کی توبہ کی ابتدا خدا کی طرف سے ہوتی ہے. کتنا کریم ہے یار. گناہ میں نے کیا، توبہ میں نے کی، توبہ کی ابتدا ادھر سے ہوتی ہے. معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ کیا؟ گناہ میں نے کیا، توبہ میں کر رہا ہوں، ادھر سے ابتدا اللہ کی طرف سے کیسے ہوئی؟ میرے معصوم فرماتے ہیں اس بوڑھے کے دل میں توبہ کا خیال کس نے پیدا کیا؟ اس کے دل میں یہ خیال کہاں سے آ گیا؟ بس کر یار، اب توبہ کر لے یار، بس کر یار. یہ خدا ہے نا، بخشنا چاہتا ہے نا، خود اس کے دل میں خیال پیدا کر دیتا ہے. بس کر میرے بندے، آجا توبہ کر، میں تجھے معاف کر دوں. کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے. عزیزو، موت تو برحق ہے، موت سے تو فرار ہو نہیں سکتا، مرنا تو ہے. اللہ اکبر. سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سید الانبیاء مدینہ سے نکلے، اللہ آپ کو مدینے لے جائے. سامنے جنت البقیع ہے، مسجد نبوی کے سامنے. جیسے نکلے نا محلہ بنی ہاشم سے، قبرستانی بقیع میں آئے نا، کچھ بندے ایک شخص کو دفن کر رہے تھے، قبر میں دفن کر. سید الانبیاء نے وہیں سے آواز دی، مہلن مہلن یا عباد اللہ، ذرا رک جاؤ، اللہ کے بندو ذرا رکنا، ابھی دفن نہ کرنا. سید الانبیاء تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس کی قبر کے قریب آئے، اپنے گھٹنوں پہ پیغمبر قبر پہ بیٹھے. خالی قبر، خالی وہ قبر دیکھ کے نا پیغمبر نے رونا شروع کی. اتنا رویا زہرا کا بابا، آپ کی ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی. روک کے کہتے ہیں، یا عباد اللہ استعدوا لہذا الوقت، اس وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، یہ سب سے مشکل وقت ہے، اس کے لیے تیار کرو. آپ سب علماء کو سنا کرتے ہیں، ماشاءاللہ صاحبان فہم ہیں، ابتدائی مسائل شریعہ سے واقف ہیں. جب کسی میت کو غسل دے لیتے ہیں، کفن پہنا لیتے ہیں، حنوت کر لیتے ہیں، نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں نا، پھر قبر کی طرف لے کے جاتے ہیں نا، اس کی روح، اس میت کی روح اس میت کے اوپر ہوتی. حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈر رہا ہوتا ہے، اچھا اب مجھے قبر میں اتار دیں گے، اب مجھے قبر میں بند کر دیں گے، یہ مٹی پہ سلا دیں گے. حکم یہ راستے میں رکھ دو میت یہیں. 3 دفعہ راستے میں رکھو، تیسری دفعہ اسے قبر میں اتارو، اس لیے کہ وہ ڈر رہا ہوتا ہے. جب رکھتے ہو نا تھوڑا سا اسے سکون مل جاتا ہے، اچھا ابھی نہیں، ابھی وقت نہیں ہوا. پھر اٹھاتے ہو نا، پھر وہ تڑپنے لگتا ہے، پھر پریشان ہوتا ہے، پھر مضطرب ہوتا ہے. پھر دوسری جگہ پہ رکھتے ہو نا، پھر اسے سکون آتا ہے، نہیں ابھی نہیں، ابھی تھوڑا سا وقت ہے. میرے معصوم فرما رہے ہیں یہاں کی تیاری کر، اکیلے آنا ہے، کوئی ساتھ نہیں جاتا. کوئی بڑی پیاری اولاد، سب کچھ کیا اولاد کے لیے،
لحد قبر میں دفن کرنے کے بعد، اس پر مٹی ڈالنے کے بعد ایک بیٹا بھی نہیں رکتا، اعلان ہوتا ہے کھانا کھا کے جانا، ویسے نہ جانا، چلو سیدھے چلو، جلدی جلدی نکلو، ایک بھی نہیں رکتا۔ اس رات میرے بابا کی پہلی رات ہے، اکیلا کیسے گزارے گا؟ سارے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کن کے لیے زندگی برباد کر رہا ہے؟ جب بندے قبرستان سے نکل جاتے نا عزیزو، اللہ ڈائریکٹ اس بندے سے بات کرتا، اللہ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے اس بندے سے۔ پہلی بات اللہ یہ کرتا ہے، میرے بندے اور میرے پاس آنے والے میرے مہمان بندے، دیکھ جن کے لیے تو میری نافرمانیاں کرتا تھا نا، سارے چھوڑ کے چلے گئے، کوئی نہیں رکا۔ وہ جو ویکینڈ پہ جن کے ساتھ ساری رات بیٹھ کے تاش کھیلتا تھا نا، اور جن کے ساتھ بیٹھ کے میری نافرمانیاں کرتا تھا، ایک بھی نہیں رکا، سارے چلے گئے۔ کن کے لیے میری نافرمانیاں کرتا تھا؟ ان کے لیے کوئی نہیں رکتا۔ پیغمبر فرما رہے ہیں ان کی اس وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ میں قبر میں کیسے جاؤں گا؟ وہاں تو مٹی ہوگی، بہت بڑا زمیندار ہے، بہت بڑا افسر ہے، مخملی بستروں پہ سونے کا عادی ہے، اے سی کے بغیر نیند نہیں آتی، وہاں گرمی ہے، اندھیرا ہے، مٹی ہے، حشرات الارض ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، کیسے سوئے گا؟ تیاری کر کے آ، تیاری۔ سنو گے؟ میرے معصوم سے پوچھا گیا، مولا یہ قبر میں جو کیڑے مکوڑے ہوں گے، حشرات الارض ہوں گے، ان سے جان کیسے چھڑائی جا سکتی ہے؟ کوئی عمل بتاؤ نا، میرے قبر کیڑوں سے پاک ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا جو چاہتا ہے نا اس کی قبر کیڑوں سے، مکوڑوں سے، حشرات الارض سے، سانپ اور بچھوؤں سے صاف ہو جائے، پاک رہے، کوئی حشرات الارض نہ آئے، وہ دنیا میں اللہ کے گھر میں جھاڑو دیا کرے۔ دنیا میں اللہ کے گھر میں جھاڑو تھی۔ میں قبلہ و کعبہ آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ تو نیک لوگ ہیں، مجھ جیسا کم فہم، میرے سر پہ اتنا بڑا امامہ، میں نے ابا قبا پہنی ہوئی، میں قبلہ و کعبہ اتنے سال ایران پڑھتا رہا، اب اتنا بڑا علامہ بنا ہوا ہوں، میں جھاڑو دوں، میری توہین ہو جائے گی۔ نہیں اللہ کے بندے، شریکوں کے گھر میں جھاڑو دینا توہین ہے، گلیوں میں جھاڑو دینا شاید توہین ہو، مالک کے گھر میں نوکری تو توہین نہیں۔ ہاں اس وقت چلا نا جس وقت بندے نہیں ہوتے، بندے تو نماز کے وقت آتے ہیں نا، اس وقت آ جا جب بندے نہیں آتے نا، اندر سے کنڈیاں لگا لے، میرا اللہ تو نے تھوڑی سی عزت دی ہوئی ہے نا، مولا ڈر رہا ہوں کہ دیکھ لے کہیں توہین نہ ہو جائے، لیکن دیکھ میرا اللہ میں تیرے گھر میں جھاڑو دے رہا ہوں نا، تیرے گھر سے صفائی کر رہا ہوں نا، مولا یہاں سے گند بہر پھینک رہا ہوں نا، تو میرا کریم اللہ ہے نا، میری قبر کو حشرات الارض سے پاک کر دے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، قبر میں اندھیرا، قبر میں تاریکی، یا رسول اللہ روشنی کیسے ہو؟ میری قبر منور ہو، اس میں اندھیرا نہ ہو۔ فرمایا مسجد میں چراغ روشن کیا کر، مسجد میں بلب جلایا کر، بلب جلا دن میں 12 بجے آ کے نا، ہاں اب بلب جلانے کا وقت کون سا ہے؟ بولو اب کچھ بولو۔ صبح سب سے پہلے جو مسجد میں آئے گا نا وہ چراغ جلائے گا۔ اللہ اکبر، صبح سب سے پہلے جو آئے گا نا وہ چراغ جلائے گا۔ ذرا آدھی رات کے بعد اٹھنا، اپنے خالق کے گھر کی طرف چلنا، ابھی کوئی بھی نہ آیا ہو تو پہلے چلا آنا، دروازہ کھول، چراغ جلا، آنسو بہا، کہہ دے میرا اللہ دیکھ تیرے گھر میں اندھیرا تھا، میں نے تیرے گھر میں چراغ روشن کر دیا ہے، میرا اللہ میری قبر بھی اندھیری ہوگی۔ بڑا کریم ہے، قبر کو منور کر دے گا۔ بھائی کتنا کریم ہے یار،
خدا شاہد ہے معاف کرنے کے خود بہانے بناتا ہے. کتنا کریم ہے، اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے بناتا ہے معاف کرنے کے. کیا بہانہ ہے؟ وہ راستے میں پتھر پڑا ہٹا دو جنت واجب، اور راستے میں کانٹا پڑا ذرا سائیڈ پہ کر دو جنت واجب. غم حسین ابن علی علیہ السلام میں 2 آنسو بہا لو جنت واجب ہے نا. معصوم کا فرمان ہے نا. یہ راستے سے پتھر ہٹانا، راستے سے ڈھیلا ہٹانا، راستے سے کانٹا ہٹانا، یہ 2 آنسو بہانا، یہ جنت کی قیمت ہے، یہ اس کریم کی بخشش کا بہانہ ہے. وہ بخشنا چاہتا ہے. وہ تو بقول شاعر کے کہہ رہا ہے ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. میں کرم کرنا چاہتا ہوں، ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے میری بارگاہ میں آنے کا، انہیں تو فرصت ہی نہیں ہے. یوں دنیا کے جھمیلوں میں پھنسے. امیر المومنین فرماتا ہے مجھے تعجب ہے اولاد آدم پر، رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں رازق کو بھلا بیٹھے. کیا کر رہے ہو؟ پلٹ آؤ، بڑا کریم ہے، بڑا مہربان. اللہ رب العزت قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام دونوں نبیوں کو اکٹھا حکم دیتا ہے. ہاں اذهبا الی فرعون انہ طغی، جاؤ دونوں جاؤ فرعون کے پاس جاؤ. فرعون میرا دشمن بن گیا ہے، فرعون سرکش ہو گیا ہے، فرعون میرے مقابل میں خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. دونوں جاؤ ان کے پاس، لیکن قولا لہ قولا لینا، نرم لہجے میں، دھیمے لہجے میں پیار سے بات کرنا. لعلہ ان یتزکیٰ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. اور کتنا کریم ہے جو فرعون کی واپسی کا بھی انتظار کر رہا ہے. کون فرعون؟ اللہ کے مقابل میں خدا بنا بیٹھا، لوگوں سے کہتا ہے نا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. لوگوں سے سجدے کروا رہا ہے، میں رب ہوں میں. اللہ اکبر. اس کے بارے میں کہتا ہے مٹھی مٹھی کل کرنا، پیار نال سمجھانا. لعلہ ان یتزکیٰ، تاکہ نصیحت حاصل کرے. فرعون، بڑی مشہور روایت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نا وہ ایک دن گئے کوہ طور پہ، کہتے ہیں میرا اللہ یہ کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. فرعون تیرے سامنے گڑ گڑاتا ہے، باتیں کرتا ہے، تو پھر اسے نعمتیں دے دیتا ہے. تھوڑی دیر نعمتیں روکنا، اس کی خدائی کا بھرم کھل جائے. بڑا چالاک تھا نا، تبھی لوگوں سے اپنی خدائی منوا رہا تھا. چالاک تو تھا. بندے آتے بارش نہیں ہو رہی، فرعون خدا ہے تو، بارش نہیں آ رہی بارش برسا. بڑے اطمینان سے کہتا جاؤ جاؤ گھر جاؤ، کل آ جائے گی، کل آ جائے گی بارش، جاؤ. اطمینان سے کہتا آ جائے گی کل. جب یہ سارے چلے جاتے، اپنے گھر جاتا، اپنے حجرے میں جاتا، اندر سے کنڈی لگاتا، مصلی بچھا کے رونے لگتا. میرا اللہ بے شرم میں ہوں، گستاخ میں ہوں، سزا ان بندوں کو کیوں دیتا ہے؟ تیرے بندے پیاسے، تیری مخلوق پیاسی، جانور پیاسے، پرندے پیاسے، میری وجہ سے سزا انہیں کیوں دیتا ہے؟ مجھے دے، انہیں کیوں سزا دیتا ہے؟ بارش برسا، تیرے بندے پیاسے. اگلے دن بارش آ جاتی، بندے خوش، خدا نے فرعون نے بھیج دی بارش. حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے، میرا اللہ یہ کیا ہے؟ کچھ نعمتیں روکنا، اس کی خدائی کا بھرم کھل جائے. فرعون کے بارے میں موسیٰ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اے میرے موسیٰ قد نسل فرعون عبودیتی اما کیف انصر ربوبیتی. اور فرعون میری بندگی بھول گیا، میں اپنی ربوبیت کیسے بھولوں؟ اللہ اکبر. فرعون بھول گیا کہ وہ میرا بندہ ہے، میں کیسے بھولوں کہ میں اس کا رب ہوں؟ وہ جو مانگتا ہے تو پھر دینا ہے نا. وہ جو جھولی پھیلا کے روتا ہے، فرعون مانگے اسے دے دیتا ہے. علی ولی اللہ پڑھنے والا مانگے گا نہیں دے گا. آ تو صحیح نا، پلٹ کے آ تو صحیح نا، بیٹھ تو صحیح نا. مجھے تو ٹائم ہی نہیں ہے اس کے گھر آنے کا. جب ٹائم ملتا بھی ہے نا تو اتنی جلدی میں آتا ہوں، سنبھلنے سے پہلے واپسی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہے نا. آخری رکعت میں ملوں گا، جماعت کا ثواب تو مل جائے گا نا. ہاں کیا خیال ہے؟ اور نماز جماعت میں
بندہ آخری رکعت میں آ کے مل جائے نا، پوری جماعت کا ثواب مل جاتا ہے نا۔ آخری رکعت میں ملے گا، ایک رکعت مولوی صاحب کے ساتھ پڑھوں گا، باقی 2 اپنی پڑھ کے یا 3 اپنی پڑھ کے وہ گیا فٹافٹ۔ خدا کے گھر میں ٹھہرنے کے اتنا وقت ہی نہیں ہے۔ بندہ کیسا ہے بھائی؟ میں نے روایتوں میں پڑھا کچھ بندے نمازیں پڑھ کے نا جلدی، ہمارے ہاں تو ہوتا ہے، لاہور میں تو میں نے دیکھا نماز جمعہ والے دن نا، جیسی 2 رکعت نماز جمعہ کی ختم ہوتی ہے نا، فٹافٹ اٹھتے ہیں، کچھ چلے جاتے ہیں، کچھ 4 رکعت عصر کی پڑھ کے فٹافٹ چلے جاتے ہیں، دعا کا انتظار نہیں کرتے۔ یہاں مجھے نہیں پتہ، چونکہ آپ بڑے نیک لوگ ہیں، یہاں ممکن ہے ایسا نہ ہوتا ہو، لیکن جب یہ بندے ایسے ہی نکلتے ہیں نا بغیر دعا کے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں اس کی نماز اٹھاؤ، اس کے منہ پہ دے مارو۔ میں نے اسے 2 رکعتوں کے لیے بلایا تھا، مجھے کوئی ضرورت نہیں اس کی نماز کی، اٹھاؤ اس کے منہ پہ دے مارو۔ پروردگار کیوں؟ فرمائے گا میں نے انہیں 2 رکعتوں کے لیے نہیں بلایا تھا، یہ تو بہانہ تھا، اصل مقصد تھا یہ آئیں گے 2 رکعتیں پڑھیں گے، پھر میرے گھر بیٹھیں گے، یہ جھولی پھیلائیں گے، کچھ مانگیں گے، میں دوں گا۔ انہوں نے مانگا ہی کچھ نہیں، ایسے ہی چلے گئے۔ یہ کائنات کا عظیم بادشاہ ہے۔ مجھے نہیں پتا لئیے میں، مجھے نہیں پتا چوک اعظم میں، مجھے نہیں پتا اس علاقے میں لوگوں کا مزاج کیا ہے، لیکن لوگوں میں عموماً تاثر یہ ہے، لوگ مانگنے والے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ فقیروں کو اچھا سمجھتے ہو؟ آج جو سڑکوں پہ مانگ رہے ہیں کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کم ہی ہے، انہوں نے عادت بنائی ہوئی ہے، بس یہ ان کا کام ہی یہی ہے، مانگتے رہتے ہیں۔ جا بھاگ جا، چلا جا، دفع ہو جا، ہر وقت آ جاتے ہو۔ لوگ دنیا کا مزاج یہ ہے، یہ مانگنے والوں کو اچھا نہیں سمجھتے، دنیا والے فقیروں کو اچھا نہیں سمجھتے، دنیا والے جھولی پھیلانے والوں کو اچھا نہیں سمجھتے، دنیا والے مانگنے والوں کو اچھا نہیں سمجھتے، اور میرا اللہ نہ مانگنے والے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ میرا اللہ کہتا ہے آ مانگ مجھ سے، مانگ میری بارگاہ میں، بیٹھ، جھولی پھیلا، میں تجھے دوں، بیٹھ۔ لیکن ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے کتنا کریم۔ وقت تمام ہو گیا، مجھے بڑا لمبا سفر درپیش ہے، ایک جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ ایک بندہ نیا کتنا کریم ہے، ہاں ذہن میں رکھنا اللہ کتنا کریم۔ ایک بندہ نیا مسلمان ہوا، مشرک تھا مسلمانوں کے، پیغمبر کے خطبے سنے، مشرک تھا، بت پرست تھا مسلمانوں کے۔ اچھا جو یہ مذہب چینج کرتے ہیں نا، ذرا جذباتی بھی ہوتے ہیں نا، جو مذہب چینج کرتے ہیں تھوڑا ان میں جذبات بھی ہوتے ہیں۔ پہلے دن آ گیا مسجد میں نماز پڑھنے کی، اور پہلے دن ہی اگلی صف میں بیٹھ گیا۔ یہ جو پرانے نمازی ہوتے ہیں نا، سارا سال آنے والے، وہ نئے نمازی کو جلدی قبول نہیں کرتے۔ اب دیکھو ایک دوسرے کو دیکھو، میں غلط بات کہہ رہا ہوں؟ ہاں ایسا ہوتا ہے نا؟ نہیں تو یہ ماہ رمضان آئے گا، چیک کر لینا، ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو شام کی افطاری کے وقت جب مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے نا، یہ پرانے نمازی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا وہ آئے ہوئے ہیں، دیکھو یہ نہیں جلدی قبول کرتے۔ اچھا یہ صرف نمازی نہیں، دنیا کی ساری فیلڈز میں، ماتمی حلقے میں نئے بچے کو قبول نہیں کریں گے، تیری تلی نہیں رلتی، پہلے ادھر بچوں میں کھڑا ہو، پہلے 1 سال ادھر پریکٹس کر، پھر ادھر بڑوں میں آ کے کھڑے ہونا۔ فیلڈ میں کوئی بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ پہلے دن آیا، اگلی صف میں کھڑا ہو گیا نیا مسلمان، اگلی صف میں تو کون کھڑا ہونے دیتا ہے بھائی؟ جو سارا سال آتے رہتے ہیں وہ کہاں کھڑا ہونے دیں گے؟ انہوں نے غور سے دیکھا، اگلی صف میں آ گئے۔ اچھا چلو نماز شروع ہوگی، سید الانبیاء نماز پڑھا رہے ہیں، پیغمبر اکرم اسلام نے قرآن مجید آخری پارے سے اس سورت کی تلاوت کی جس میں یہ جملہ تھا۔ فرعون کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون کہا کرتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ پیغمبر نے اس آیت کی تلاوت کی۔ یہ جو نیا مسلمان تھا نا، پہلے دن آیا تھا نا، وہ نیا بت پرستی چھوڑی تھی نا، نئی توحید قبول کی تھی نا، نیا جذبہ تھا نا، وہی نماز میں کھڑے ہوئے بول کے کہتا ہے کاذب عدو اللہ،
کا دشمن جھوٹ کہتا تھا. توجہ ہے؟ اللہ کا دشمن جھوٹ کہتا. نماز جب ختم ہوئی تو جو پرانے تھے انہوں نے دیکھا نا، آ جاتے نماز پڑھنے، پتہ ہوتا کوئی نہیں. نماز میں بول رہا ہے، نماز میں بولے بندہ تو نماز باطل ہو جاتی ہے. یہ بیچارہ اب شرمندہ، بولنا تو نہیں چاہیے تھا مجھے نماز میں بولنے سے نماز باطل ہو جاتی. شرمندگی سے سر جھکا کے بیٹھا ہے، بولنا تو نہیں چاہیے تھا لیکن جذبہ توحید میں ڈوب کے بولا تھا نا. وہیں شرمندگی سے بولنا نہیں چاہیے تھا لیکن بول بیٹھو. میرے اللہ تیری محبت میں بولا ہوں نا. میں اس ملعون فرعون کو جواب دے رہا تھا، وہ جھوٹ بول رہا ہے. تیری محبت میں بولا ہوں، بولنا تو نہیں چاہیے تھا لیکن بول بیٹھا ہوں. حقف افسوس بھی مل رہا ہے، سر جھکا کے بیٹھا ہے، شرمندگی سے کہتا ہے بولنا تو نہیں چاہیے تھا، بول بیٹھا ہوں. میرے اللہ تیری محبت میں بولا ہوں. اتنے میں جبرائیل کو اللہ نے بھیجا، جا میرے نبی کو سلام بھی دے اور اسے کہے ان سب نمازیوں کو کہہ دے، اے نمازیوں آج میں نے تم سب کی نماز اس کی نماز کے صدقے میں قبول کر لی ہے. کیسا کریم ہے، کیسا مہربان ہے، کیسا رحمان ہے، کیسا مہربان. ہم اس سے روٹھے ہوئے ہیں جو غلطیوں کو بھی نیکیوں میں بدل کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر، کتنا کریم ہے. لیکن ہم اس سے روٹھے ہیں. ہم اس کے گھر نہیں آتے، اس کی دعوت پہ نہیں آتے، اس کے بلانے پہ نہیں آتے. دنیا کا MPA میرا بھائی قیصر عباس مگسی، میرا بھائی ہے نا، وہ عزیز ہے نا، وہ دعوت دے دے نا MPA، کلف والے کپڑے پہن کے عطر لگا کے جاؤ. MPA صاحب نے بلایا ہے نا. MPA کی دعوت نہیں چھوڑتا، اللہ کی دعوت کی پرواہ نہیں کرتا. بندہ کیسا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے دروازے کھلے رکھے ہیں. بندے ہو آ جاؤ. اس مجمع میں بیٹھ کے توبہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے نا. ادھر چچا بیٹھا ہے، ادھر ماموں بیٹھا ہے، ادھر کزنز بیٹھے ہیں. شرم آئے گی نا. یہ بھی کہیں گے پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے، پتہ نہیں کیا اس نے کیا ہے نا. شرمندہ ہوگا نا. کتنا کریم ہے اللہ. وہ کہتا ہے یہاں نہ رو، رات کو اکیلا آ جا. میرے بندے تجھے شرم آتا ہے نا بندوں میں بیٹھ کے روتے ہوئے. رات کو اکیلا آ جا. جب گھر میں اماں بھی سوئی ہوئی ہو، زوجہ بھی سوئی ہوئی ہو، بیٹیاں بھی سوئی ہوئی ہو، بچے بھی سوئے ہوئے، اٹھ پانی سے وضو کر، مصلی بچھا، کربلا کی مٹی سامنے رکھ دے، ماتھا ٹیک کے کہہ دے میرا اللہ اگر میری بیٹی نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا نا، پتہ نہیں اس کے دل پہ کیا گزرے گی. ابا بڑھاپے میں چھپ چھپ کے کیوں روتا ہے، پتہ نہیں کیا گناہ کیے تھے اللہ نے جب بابا نے جوانی میں، اب چھپ چھپ کے روتا ہے. میرا اللہ ان کے اٹھنے سے پہلے مجھے معاف کر. بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے. وہ واپس نہیں کرتا. وہ بڑا کریم ہے. وہ شرمندہ نہیں کرتا. ان اللہ یحب التوابین. اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. پلٹ آؤ، جھک جاؤ. جوانوں، میرے نوجوان عزیزوں، در جوانی پاک بودن شیوائے پیغمبریست. ہاں جوانی میں پاک ہونا پیغمبروں کا شیوا ہے نا. بڑھاپے میں تو ہر کوئی تسمیہ پکڑ لیتا ہے نا. جب دنیا کے سارے جوان لغویات میں مصروف ہونا، اس وقت علی اکبر کا غلام مصلی کی زینت بنا ہوا ہونا، اپنی لاڑی میں ہاتھ رکھ کے کربلا کی طرف رخ کر کے کہے اے شہزادے، جس دین کی بقا پہ تو نے جوانی دی تھی نا، میں اس دین کو بچا کے رکھا ہوا. بڑا خرچ ہوا عزیزو. ہمیں ملا ہے مفت میں ملے ہوئے دین کی. ہو گئے مسلمان، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہمارا کلمے پہ لگا کچھ نہیں. علیہ کے غیورو، ذرا عالم تصور میں شام غریبہ کا منظر ذہن میں رکھ کے زینب سے پوچھو دین بچا کیسے. اس پہ خرچ کتنا ہوا ہے.
کوئی سجاد سے پوچھے مولا بتا دین کی بقا پہ خرچ کتنا ہوا ہے؟ اتنا خرچ تھا سجاد کا 10 محرم 61 ہجری سے لے کر 25 محرم 95 ہجری تک 35 سال سجاد کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں کھانا آتا تو روتے، پانی آتا تو روتے، بازار جاتے تو روتے، ہم مصلح پہ آتے تو روتے، مسلمان منتیں کرتے تھے سجاد دل بہلانے کے لیے بازار چلے آیا کرو۔ اور مولا کہتے میں کیسے بازار آؤں، مجھے کوفہ اور شام کا بازار یاد آتا ہے، مولا ذرا جنگل میں چلے جایا کرو، اور مجھے کربلا کا صحرا یاد آتا ہے، میں کیسے صبر کروں۔ کہہ دیا تھا منہال نے مولا کب تک روتے رہو گے، بس کرو نا۔ تو مولا نے جملہ کہا تھا منہال، حضرت یعقوب کو اللہ نے 12 بیٹے دیے تھے، علم نبوت سے جانتے تھے یوسف نظروں سے غائب ہے، زندہ ہے لیکن نظروں سے غائب ہوا، اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی۔ منہال اس کا ایک یوسف گم ہوا تھا، میرے تو کئی فخر یوسف میری نظروں کے سامنے ذبح کر دیے۔ کہنے لگا منہال مولا قتل ہونا تو آپ کی عادت ہے، یہ شہادت تو تمہارا ورثہ ہے، کیوں روتے ہو؟ یہاں مرثیہ پڑھا اور کہا منہال انصاف کر، قتل ہونا عادت ہے، کیا زینب کا ننگے سر بازار جانا اور یہ بھی ہماری عادت ہے؟ جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا اسے ننگے سر کبھی اس بازار کبھی اس دربار، گلے میں رسی ہاتھوں میں رسی، اور ظالم انگلیاں اٹھا کے کہتے تھے وہ دیکھو باغی کی بہن آ گئی۔ اجرکم اللہ، بس ایک جملہ اور آپ کی عزیت کو تمام کروں عزادارو۔ میرے مولا علی کا ایک صحابی ہے، بڑا پیارا صحابی، اس کی ایک آنکھ میں جنگ جمل میں تیر لگا، دوسری آنکھ میں جنگ صفین میں تیر لگا، اور جب دوسری آنکھ میں تیر لگا بارگاہ امامت میں آیا، کہنے لگا یا علی آپ اولی العزم ہیں، ایک آنکھ جنگ جمل میں کام آئی، دوسری آنکھ میں اب تیر لگ گیا، دعا کرو اللہ نور بصارت عطا کرے۔ اور میرے امام علی نے فرمایا نہ مانگ آنکھیں، ایک زمانہ آئے گا تو حسرت کرے گا کاش میں نابینا ہوتا۔ کہتا ہے مولا آپ علم امامت سے جانتے ہیں، ایسا کوئی وقت آنے والا ہے مجھے آنکھیں نہیں چاہیے۔ او عزادارو زمانہ بدل گیا، امیر غریب ہو گئے، شریف اجڑ گئے، زینب قید ہو کے بازار آ گئی، کسی ظالم نے کہہ دیا اب وہ باغی کی بہن آ رہی ہے، علی کی علی بیٹی نے اپنے بابا کے لہجہ میں خطبہ دیا، یہی نابینا بازار میں کھڑا تھا، ساتھ والے کا کندھا ہلایا، کوئی قیامت آ گئی ہے، علی زندہ ہو گئے، علی کا کون سا بیٹا خطبہ پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا نابینے خدا کا شکر ادا کر، آج تیری آنکھیں نہیں، علی کا بیٹا نہیں، علی کی بڑی بیٹی زینب ننگے سر خطبے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اور پڑھنا ہے کسی نے؟ پروردگار تجھے اپنے عز و جلال کا واسطہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، اس قلیل عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما۔ پروردگار اس مجلس ذکر، اس وعظ، اس عزاداری کا ثواب ہم سب کے مرحومین، تمام مرحوم مومنین، تمام شہداء ملت اور بالاخص جناب محترم مولانا نیر صاحب کے والد مرحوم کی روح کو ایصال فرما۔ پروردگار مرحوم و مغفور کے درجات کو بلند فرما، مرحوم کی قبر میں وسعت و برکت عطا فرما، نعمات برزخی سے منعم فرما،
جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ علیین عطا فرما، شفاعت اہل بیت علیہ السلام سے بہرہ مند فرما۔ پروردگار تجھے اپنے عز و جلال کا واسطہ، تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ مرحوم کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ نصیب فرما۔ پروردگار حاضرین کے متعلقین میں کوئی مریض ہے، سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ کہ مومن مخصوص مریض ہیں، پروردگار انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ پروردگار اس مومن عزیز کی والدہ بیمار ہیں، اسلم صاحب، حاجی اسلم صاحب مریض ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے مریض ہیں پروردگار سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ پروردگار تجھے اپنے عز و جلال کا واسطہ جو مومن بے اولاد ہیں، پروردگار پیغمبر گرامی اسلام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایام ولادت ہیں، ان معصومین کے صدقے میں ان بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، صاحبان اولاد کی اولادوں کو لائق اور صالح بنا، ہم سب کو پاکیزہ زندگی نصیب فرما، ہم سب کو پاکیزہ موت نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کے گناہ معاف فرما، پروردگار میدان محشر کی شرمندگی سے نجات عطا فرما۔ پروردگار تجھے اپنے عز و جلال کا واسطہ ہمیں موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے ملک کی حفاظت فرما، دہشت گردوں کا قلع کما فرما، ہمارے ملک کی اجتماعی مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار 12ویں تاجدار ولایت امام عادل کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری آنکھوں کو زیارت امام سے منور فرما، قلب مطہر امام زمان علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما۔ پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔